شام کی سنہری روشنی میں عرصہ بھاری قدموں سے اس عالیشان بنگلے سے باہر نکلی۔ آنکھوں کے سامنے ہر منظر دھندلا چکا تھا۔ گیٹ سے نکلتے ہوئے اس نے ایک آخری نظر اس عالیشان بنگلے پر ڈالی جہاں وہ اپنی محبت کا خواب لے کر آئی تھی، مگر واپسی پر اس کے دامن میں صرف ذلت، آنسو اور ٹوٹے ہوئے ارمان تھے۔ عرصہ اور ارحم ایک ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے۔ بہت جلد وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے اور پھر وہ دوستی محبت میں بدل گئی۔ یونیورسٹی میں مری کے ٹرپ کے دوران اچانک ارحم نے عرصہ کو پرپوز کر دیا تو وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی لڑکی خود کو خوش نصیب سمجھنے لگی۔ آج وہ عرصہ کو یونیورسٹی سے سیدھا اپنی ماں نمرا بیگم سے ملوانے لایا تھا، مگر جو الفاظ انہوں نے عرصہ کو کہے وہ الفاظ زندگی بھر نہیں بھول سکتی تھی۔ وہ اپنے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتی سسکتی ہوئی روڈ پر پیدل چل رہی تھی۔ وہ ارحم کو بغیر بتائے اس کے عالیشان بنگلے سے نکل آئی تھی۔ نمرا بیگم کے الفاظ مسلسل اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ اچھا تو تم ہو وہ لڑکی جس نے میرے بیٹے کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا رکھا ہے۔ ویسے تم جیسی مڈل کلاس دو کوڑی کی لڑکیوں کا کام بھی یہی ہوتا ہے، یونیورسٹی پڑھنے کم اور کسی امیر خوبصورت اور بااثر لڑکی کی تلاش میں زیادہ جاتی ہو، پھر معصوم بن کر محبت کا ڈرامہ رچاتی ہو تاکہ آخر کار کسی دولت مند گھر کی بہو بن کر عیش و آرام کی زندگی گزار سکو۔ کان کھول کر میری سن لو عرصہ، میں اپنے بیٹے کی شادی ہرگز ایک مڈل کلاس دو ٹکے کی لڑکی سے نہیں ہونے دوں گی۔ اپنی بہو کا انتخاب میں خود کروں گی۔ میرے ارحم کی زندگی میں وہی لڑکی آئے گی جو اس کے خاندان، اس کے معیار اور اس کے سٹیٹس کے شانہ شان ہو۔ شاید تم ابھی تک مجھے جانتی نہیں ہو عرصہ، میں وہ عورت ہوں جو اپنی مرضی کے خلاف کچھ بھی برداشت نہیں کرتی۔ اگر تم نے آج کے بعد ارحم کی زندگی سے خود کو الگ نہ کیا تو یاد رکھنا صرف تمہیں نہیں پورے خاندان کو اس فیصلے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ میں دھمکیاں نہیں دیتی عرصہ، میں جو کہتی ہوں وہ کر کے دکھاتی ہوں۔ میرے لیے کسی کا یونیورسٹی میں داخلہ ختم کروانا، کسی کو بدنام کروانا، کسی کے والد کی نوکری ختم کروا دینا یا کسی خاندان کی زندگی مشکل یا بدترین بنا دینا کوئی بڑا کام نہیں۔ اگر اپنے ماں باپ کا سکون اور اپنی عزت عزیز ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ارحم کی زندگی سے دور ہو جاؤ۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے بیمار ماں باپ کے چہرے گم کے جنہوں نے بڑی محنت مشقت کر کے اسے یونیورسٹی میں داخلہ کروا کر دیا تھا تاکہ ان کی بیٹی پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے، مگر وہ ارحم انصاری سے محبت کر بیٹھی تھی جس کا انعام اسے ذلت اور بے عزتی کی صورت ملا تھا۔ اس نے بے اختیار آنسو صاف کیے اور آہستہ سے خود سے بولی، نہیں، میں اپنی محبت کی خاطر اپنے گھر والوں کی خوشیاں داؤ پر نہیں لگا سکتی۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے موبائل نکالا۔ اسکرین پر ارحم کا نام جگمگا رہا تھا۔ چند لمحے وہ اسی خاموشی سے دیکھتی رہی، پھر نام آنکھوں کے ساتھ سرگوشی کی، مجھے معاف کر دینا ارحم، شاید تم سے سچی محبت کرنے کا یہی مطلب ہے کہ میں اب تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں۔ اگلے ہی لمحے اس نے ارحم کا نمبر بلاک کر دیا، اس کی تمام تصاویر ڈیلیٹ کر دی اور آنکھیں بند کر کے دل پر پتھر رکھ لیا۔ آج کے بعد نہ تم سے ملوں گی، نہ تمہاری آواز سنوں گی، نہ کبھی تمہاری زندگی میں واپس آؤں گی۔ آج سے عرصہ تمہاری زندگی کا صرف ایک گزرا ہوا باب ہے۔ یہ فیصلہ اس کی محبت کی شکست نہیں بلکہ اپنے والدین کی عزت اور سکون کے لیے دی گئی سب سے بڑی قربانی تھا۔ بھاری قدموں کے ساتھ وہ آگے بڑھ گئی جبکہ اس کے پیچھے اس کی محبت ہمیشہ کے لیے ماضی بن گئی تھی۔ 4 سال بعد راہوں میں لوگ ملتے ہیں، پھر بچھڑ بھی جاتے ہیں۔ وقت کے ساتھ اکثر رشتے بھی بدل جاتے ہیں۔ کون رکھتا ہے عمر بھر کسی کو یاد؟ بس چند لمحے دل میں ٹھہر کر گزر جاتے ہیں۔ ہر ملاقات کا انجام جدائی ہی صحیح۔ یہ دنیا ہے، یہاں کون کسی کا رہتا ہے۔ وقت کی دھول میں چہرے بھی دھندلا جاتے ہیں۔ آخر کون ہے جو عمر بھر کسی کو یاد رکھتا ہے؟ وہ خاموشی سے ڈائری بند کر کے اٹھی اور ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ باہر ڈھلتی شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے آنکھیں بند کی اور لب ہلے۔ ایک مدت سے ملا نہیں وہ ہم کو، ایک مدت سے بچھڑ گیا وہ ہم سے۔ عرصہ، عرصہ، باہر سے آنے والی پکار نے اسے چونکا دیا۔ اس نے فوراً ڈائری واپس دراز میں رکھی، دراز بند کی اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئی۔ سامنے خالہ عزیزہ کھڑی تھی۔ ارے کب سے آوازیں دے رہی ہوں، کانوں میں روئی ڈال کر بیٹھی تھی کیا؟ انہوں نے مصنوعی ناراضگی سے کہا۔ خیریت ہے خالہ؟ عرصہ نے پریشانی سے پوچھا۔ خیریت کہاں ہے؟ وہ جو 10 سال کی بچی تمہارے پاس ٹیوشن پڑھنے آتی ہے وہ کہاں ہے؟ عرصہ نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ کون سی بچی خالہ؟
ارے وہی جو ایک ہفتہ پہلے داخل ہوئی تھی، گڑیا، اس کے ابو لینے آئے ہیں۔ عرصہ نے فوراً کمرے میں بیٹھے بچوں پر نظر دوڑائی، پھر حیرت سے بولی، خالہ وہ تو آج آئی ہی نہیں۔ کیا؟ خالہ عزیزہ کے چہرے پر پریشانی ابھری۔ اگر نہیں آئی تو اس کا باپ لینے کیوں آیا ہے؟ اسی لمحے دروازے پر ایک بار پھر زوردار دستک ہوئی۔ میں دیکھتی ہوں۔ عرصہ نے جلدی سے دوپٹہ سر پر درست کیا اور دروازہ کھول دیا۔ سامنے تقریباً 35-36 سال کا ایک مرد کھڑا تھا۔ جی بھائی، گڑیا کو بھیج دیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن گڑیا تو آج آئی نہیں۔ یہ سنتے اس شخص کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں خود اسے چھوڑ کر گیا تھا، اس نے بلند آواز میں کہا۔ عرصہ بھی گھبرا گئی مگر خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، براہ کرم تمیز سے بات کریں، میں سچ کہہ رہی ہوں آپ کی بیٹی آج ٹیوشن پر نہیں آئی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، میری بیٹی اندر ہی ہے۔ وہ اسے ایک طرف دھکیلتا ہوا زبردستی گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے؟ عرصہ اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ ایک ایک کمرہ کھول کر دیکھنے لگا۔ بچوں کے بیٹھنے والا کمرہ، دوسرا کمرہ، کچن، حتیٰ کہ باتھ روم بھی۔ ہر جگہ نظر دوڑانے کے بعد وہ غصے سے دھاڑا، کہاں ہے میری بچی؟ بولو کہاں چھپایا اسے؟ اب تک خالہ عزیزہ بھی آگے آ چکی تھی۔ بیٹا یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے گھر میں یوں گھس آئے ہیں؟ لڑکی نے صاف کہا ہے کہ بچی آج آئی ہی نہیں، مگر وہ شخص کسی کی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ تم سب ملے ہوئے ہو، میری بیٹی کو اغوا کر لیا، تم لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ دھمکی دیتا، گالیاں دیتا ہوا وہاں سے باہر نکل گیا۔ عرصہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ خالہ یہ کیا کہہ کے گیا ہے؟ میں تو واقعی گڑیا کو آج دیکھا تک نہیں۔ خالہ عزیزہ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ گھبراؤ نہیں بیٹا، ہم سب تمہیں جانتے ہیں، تم پر کوئی یقین نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ شام تک بچوں کی چھٹی ہو چکی تھی، والدین اپنے بچوں کو لے جا چکے تھے، مگر اس ایک واقعے نے پورے ماحول پر خوف کی چادر تان دی تھی۔ 3 سال پہلے اس کے والد کا انتقال ہوا اور پھر 2 ماہ پہلے ایک بیماری میں اپنی ماں کو کھونے کے بعد عرصہ تنہا اسی گھر میں رہتی تھی۔ صبح قریبی اسکول میں پڑھاتی اور شام کو گھر پر ٹیوشن دیتی۔ ساتھ والی دیوار کے اس پار خالہ عزیزہ کا گھر تھا جو ہمیشہ اس کی ماں کی طرح اس کا خیال رکھتی تھی۔ دونوں ابھی اسی واقعے پر بات کر رہی تھی کہ اچانک دروازے پر ایک بار پھر زور زور سے دستک ہونے لگی۔ ارے او باہر نکلو، ابھی کے ابھی باہر نکلو۔ عرصہ کا رنگ فک ہو گیا۔ خالہ وہ لوگ پھر آ گئے۔ تم فکر نہ کرو، میں دیکھتی ہوں۔ خالہ عزیزہ نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ 3 عورتیں غصے سے اندر گھس آئیں۔ کہاں ہے ہماری بچی؟ کہاں چھپایا اسے؟ آج سچ اگلوا کر ہی جائیں گے اس سے۔ وہ عورتیں مسلسل چیخ رہی تھی۔ عرصہ گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں معلوم، وہ آج ٹیوشن پڑھنے آئی ہی نہیں، اس نے کانپتی آواز میں کہا، مگر کسی نے اس کی بات نہ سنی۔ اسی دوران 2 مرد بھی اندر داخل ہو گئے اور سب نے مل کر عرصہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ جو لڑکی ہمیشہ اعتماد سے ہر مشکل کا سامنا کرتی تھی، آج پہلی بار خوف سے لرز رہی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے اسی کا دھندا ہے، بچوں کو غائب کرتی ہے، ایک عورت نے نفرت سے کہا۔ عرصہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہیں، آپ مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہیں، آپ کی بیٹی آج یہاں آئی ہی نہیں۔ کیوں نہیں آئی؟ وہی شخص پھر چیخا، میں خود اسے تمہارے دروازے پر چھوڑ کر گیا تھا، یہ ایسے نہیں مانے گی، پولیس کو بلاؤ، ایک عورت نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ عرصہ نے بے بسی سے خالہ عزیزہ کی طرف دیکھا۔ خالہ عزیزہ آگے بڑھی، ہاں بلا لو پولیس کو، ہمیں کسی بات کا ڈر نہیں، جب ہم نے کچھ کیا ہی نہیں تو خوف کیسا؟ شور سن کر پورا محلہ جمع ہو چکا تھا۔ لوگ حیرت اور تشویش سے ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے تھے۔ پولیس کو کال کی گئی مگر فوری طور پر کوئی خاطر خواہ جواب نہ ملا۔ آخر وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اسے ہی پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے چلتے ہیں، وہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ان کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ ایک لمحے کو خالہ عزیزہ کے دل میں بھی خدشہ جاگا۔ اگر واقعی وہ شخص اپنی بیٹی کو یہاں چھوڑ کر گیا تھا تو پھر وہ 10 سالہ بچی آخر گئی کہاں؟ ہاں اسے پولیس اسٹیشن لے چلتے ہیں، وہی خود بتائے گی کہ اس نے ہماری بچی کے ساتھ کیا کیا ہے۔ غصے سے دہتی ہوئی ایک عورت نے عرصہ کی کلائی مضبوطی سے پکڑی اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگی۔ باقی لوگ بھی اس کے پیچھے لپک پڑے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا محلہ جمع ہو گیا، مگر کسی کے کان پر جوں تک نہ ریگی۔ عرصہ کی لاکھ منتیں اور صفائیاں بھی ان کے دل نہ پگھلا سکی۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھا کر سیدھا پولیس اسٹیشن لے آئے۔ پورے راستے عرصہ روتی رہی، بار بار کہتی رہی کہ وہ بے قصور ہے، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ پولیس اسٹیشن پہنچتے ہی 2 عورتوں نے اسے بازو سے پکڑا اور اندر کی طرف گھسیٹنے لگی۔ ارے یہ کیا بدتمیزی ہے، کہاں چلے جا رہے ہو سب ایک ساتھ؟ ڈیوٹی پر موجود پولیس اہلکار نے سخت لہجے میں انہیں روکا۔ ہمیں رپورٹ درج کروانی ہے۔ عرصہ نے خوفزدہ نظروں سے سب کو دیکھا۔ وہ ان لوگوں کو جانتی تک نہ تھی، مگر آج نہ جانے کیسے ان کے بیچ پھنس گئی تھی۔
اسی دوران تھانے دار نے سب پر ایک سرسری نظر ڈالی اور کرخت لہجے میں پوچھا، کس کے خلاف رپورٹ درج کروانی ہے؟ اس لڑکی کے خلاف۔ ایک شخص نے عرصہ کو زور سے آگے دھکیلا۔ اس نے ہماری بچی کو اغوا کیا اور اب ماننے سے انکار کر رہی ہے۔ اچانک دھکا لگنے سے عرصہ لڑکھڑائی اور سامنے رکھی میز سے جا ٹکرائی۔ اوئے آرام سے، تھانے دار اکرم کی غصیلی آواز گونجی۔ سر، اس نے ہماری بچی غائب کی ہے، ہم کیسے خاموش بیٹھ جائیں؟ ایک عورت روتے ہوئے بولی۔ یہ فیصلہ قانون کرے گا، تم لوگ نہیں۔ سب کے سب باہر نکلو فوراً۔ تھانے دار اکرم کی سخت حکم پر لوگ بامشکل باہر نکلے، مگر پولیس اسٹیشن کے باہر ہی دھرنا دے کر بیٹھ گئے۔ کچھ لوگ فون پر کسی سے مسلسل رابطہ کر رہے تھے۔ اندر خاموش کھڑی عرصہ کے چہرے پر خوف صاف جھلک رہا تھا۔ بی بی، آخر معاملہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے چکر میں کیسے پھنس گئی تم؟ حوالدار جمال نے ہمدردی سے پوچھا۔ عرصہ کی آنکھوں سے آنسو پھر بہنے لگے۔ مجھے کچھ نہیں معلوم، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہے ہیں۔ اس کی آواز رند گئی۔ وہ واقعی معصوم تھی اور کوئی اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ جمال نے افسوس سے سر ہلایا۔ بی بی، میں پوری کوشش کروں گا کہ معاملہ قابو میں رہے۔ باہر لوگ بہت غصے میں ہیں، تعداد بھی کافی زیادہ ہے۔ آج انسپکٹر بلاج بھی ڈیوٹی پر نہیں آئے، اس لیے مجھے بڑے سر کو فون کرنا پڑے گا۔ اب وہی آ کر اس کیس کو دیکھیں گے۔ تب تک آپ یہیں رہیں، میں کسی کو آپ تک پہنچنے نہیں دوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ سر، عرصہ نے آنسو صاف کرتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ جمال نے سامنے پڑی بینچ کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ وقت گزرتا رہا، باہر ہجوم بدستور موجود تھا۔ عرصہ کا دل ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مزید گھبرانے لگا۔ اسی دوران محلے کے 2 معزز افراد بھی پولیس اسٹیشن پہنچ گئے، جو عرصہ کے حق میں گواہی دینے کو تیار تھے۔ شام کے سائے آہستہ آہستہ گہرے ہونے لگے، مگر ابھی تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچا جا سکا تھا۔ اچانک باہر سے وہی شخص غصے سے دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ آپ ہماری رپورٹ پر کارروائی کریں گے یا نہیں؟ ہماری بچی غائب ہے، اگر اسے کچھ ہوا تو پورا خاندان اس تھانے کو آگ لگا دے گا، وہ دھاڑتے ہوئے بولا۔ جمال نے تحمل سے جواب دیا۔ آپ کی رپورٹ لکھنے سے کب انکار کیا ہے؟ آپ میں سے ایک آدمی اندر آئے، رپورٹ درج کروائے، باقی سب باہر رہیں۔ وہ شخص آگے بڑھا اور تفصیل سے رپورٹ درج کروائی، جس میں اس نے صاف صاف عرصہ کا نام نامزد کیا۔ عرصہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ جانتی تھی وہ شخص ایک ایک لفظ جھوٹ بول رہا تھا۔ رپورٹ مکمل ہونے پر جمال نے فائل بند کی۔ ٹھیک ہے، رپورٹ درج ہو گئی، اب آپ لوگ گھر جائیں، بڑے سر آئیں گے تو مزید کارروائی ہوگی۔ تمہارا دماغ خراب ہے، وہ شخص غصے سے پھٹ پڑا۔ ہماری بچی غائب ہے، وہ صرف 10 سال کی ہے، اور تم چاہتے ہو ہم گھر جا کر آرام سے بیٹھ جائیں؟ ناممکن۔ اگر تم نے کارروائی نہ کی تو میں سیدھا کمشنر سے بات کروں گا، پھر جو ہوگا اس کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ جمال نے پرسکون لہجے میں جواب دیا۔ سر، آپ تحمل رکھیں، ہمارے ایس پی ارحم انصاری راستے میں ہیں، وہ آتے ہی خود اس کیس کو دیکھیں گے، بس تھوڑا انتظار کریں۔ وہ شخص نفرت بھری نظروں سے عرصہ کو گھورتا ہوا باہر نکل گیا۔ عرصہ دور بیٹھی یہ سب سنتی رہی، مگر ایس پی ارحم انصاری کا نام اس کے کانوں تک واضح طور پر نہ پہنچ سکا۔ مزید آدھا گھنٹہ گزر گیا، پھر اچانک پولیس اسٹیشن کا دروازہ کھلا۔ ایک 25-26 سال کا وجیہہ مرد پراعتماد قدموں سے اندر داخل ہوا، جس کے بدن پر پولیس کی وردی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عرصہ نے بے اختیار سر اٹھایا اور اگلے ہی لمحے جیسے وقت تھم گیا، اس کی پلکیں اٹھی تو پھر چھپکنا ہی بھول گئی۔ وہ بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ 4 سال، پورے 4 سال بعد وہ اسے دوبارہ دیکھ رہی تھی۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ وجیہہ اور باوقار لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی گھنی داڑھی اس کی شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی، جو پہلے کبھی نہ تھی۔ وہی تیکھی مغرور ناک، تھوڑی پر ابھرتا ہلکا سا ڈمپل، ماتھے پر سوچ کی لکیر بناتے ہوئے وہی 2 بل۔ عرصہ کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا بات ہے جمال، اتنی ایمرجنسی میں کیوں بلایا؟ تم جانتے ہو آج میرے گھر میں ایک بہت ضروری فنکشن تھا، اس کے باوجود تم نے مجھے بلا لیا۔ وہ سیدھا اپنے دفتر کی طرف بڑھتے ہوئے بولا۔ اس کی نظریں ارد گرد موجود لوگوں پر پڑی ہی نہ تھی، وہ اپنی ہی دھن میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ عرصہ نے فوراً اپنا رخ دوسری جانب موڑ لیا، شاید وہ ابھی تک اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ارحم اپنے دفتر میں بیٹھا حوالدار اکرم اور انسپکٹر جمال سے پوری رپورٹ لے رہا تھا۔ اس کے سامنے کیس کی فائل کھلی ہوئی تھی اور نہایت سنجیدگی سے ایک ایک نقطہ غور سے سن رہا تھا۔ اسی دوران باہر کھڑے ہجوم نے ایک بار پھر شور شرابہ شروع کر دیا۔ نعرے بازی، چیخو پکار اور دھمکیوں سے پورا پولیس اسٹیشن گونج اٹھا۔ کچھ لوگ موبائل فونز پر لائیو ویڈیوز بنا رہے تھے تو کچھ سوشل میڈیا پر پولیس کے خلاف ویڈیوز اپلوڈ کر کے ماحول کو مزید خراب کرنے کی کوشش میں لگے تھے۔ یہ سارا شور سن کر عرصہ نے بے بسی سے اپنی آنکھیں سختی سے موند لیں۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، ہر گزرتا لمحہ اس کے لیے کسی آزمائش سے کم نہ تھا۔ کچھ ہی دیر بعد حوالدار جمال اس کے قریب آیا۔ بی بی، سر آپ کو اندر بلا رہے ہیں۔ اس کی آواز سن کر عرصہ نے آہستگی سے سر اٹھایا۔
لرزتے قدموں کے ساتھ وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی ایک نہ ایک دن قسمت انہیں دوبارہ آمنے سامنے ضرور لے آئے گی، مگر اس نے کبھی یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ ملاقات اس انداز میں ہوگی۔ آج ارم ایک با اختیار ایس پی کی حیثیت سے اس کے سامنے ہوگا اور وہ ایک ملزمہ کے روپ میں۔ یہ خیال ہی اس کے سینے میں کسی خنجر کی طرح اتر گیا۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنی بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں کرنے کی ناکام کوشش کی اور آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہلکی سی دستک دے کر اس نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی۔ ارحم اپنی کرسی پر بیٹھا اسی کی کیس فائل کھولے پوری توجہ سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اسے ابھی تک اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ جس لڑکی کی قسمت کا فیصلہ کرنے والا ہے وہ اس کی ماضی کا سب سے انمول باپ بن کر برسوں بعد اس کے سامنے کھڑی ہونے والی ہے۔ اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی ارحم نے سر اٹھایا تو اس کی پلکیں جیسے جھپکنا بھول گئی۔ وقت اچانک تھم سا گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے وہ 4 سال پیچھے اپنی یونیورسٹی کے انہی سنہری دنوں میں لوٹ گیا ہو، جہاں ہر صبح عرصہ کی ایک جھلک سے شروع ہوتی تھی اور ہر شام اسی کی مسکراہٹ پر ختم۔ آج بھی وہی چہرہ، وہی معصوم آنکھیں، وہی وجود اس کے سامنے کھڑا تھا، مگر ان 4 برسوں نے دونوں کے درمیان ایسی خاموش دیوار کھڑی کر دی تھی جسے الفاظ بھی نہ پار کر سکتے تھے۔ ارحم کی آنکھوں میں برسوں کی جدائی، بے بسی اور ادھوری محبت کا درد صاف جھلک رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا ایک ہی لمحے میں تمام فاصلے مٹا کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لے، اس سے شکوہ کرے کہ وہ اسے چھوڑ کر کیوں چلی گئی، مگر لب جیسے سل گئے تھے۔ وہ صرف اسے دیکھے جا رہا تھا، جیسے ڈر ہو کہ پلک جھپکی تو یہ منظر پھر خواب بن کر بکھر جائے گا۔ دوسری طرف عرصہ نے بھی جیسے ارحم کو دیکھا، اس کا دل بے اختیار لرز اٹھا، سانسیں بے ترتیب ہونے لگی اور نظریں ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں سے ٹکرائی، مگر اگلے ہی لمحے جھک گئی۔ اس کے چہرے پر چھپی اذیت صاف بتا رہی تھی کہ جدائی کا عذاب صرف ارحم نہیں اس نے بھی ہر روز جیا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی تھی، مگر ان دونوں کی خاموش نظریں وہ سب کچھ کہہ رہی تھی جو شاید برسوں کی گفتگو بھی بیان نہ کر سکتی۔ وہ دونوں 4 سال پہلے کی آخری ملاقات یاد کرتے اذیت سے آنکھیں میچ کے۔ ماضی، میں نے ماما سے بات کر لی عرصہ۔ ارحم کے چہرے پر برسوں بعد کسی بچے جیسی خوشی جھلک رہی تھی، اور وہ ہماری شادی کے لیے راضی ہو گئی ہیں۔ کل ہی وہ تمہاری امی کے پاس رشتہ لے کر جائیں گی۔ عرصہ چند لمحے خاموش رہی، اس نے گہرا سانس لیا اور مسکراتے ہوئے نظریں جھکا لی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے ارحم۔ اس کی آواز میں خوشی بھی تھی اور کہیں نہ کہیں ایک انجانا خوف بھی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی تمہیں شادی کی بجائے اپنے مستقبل پر توجہ دینی چاہیے۔ ارحم کے چہرے کی مسکراہٹ ہلکی سی مدھم ہوئی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے مجھے کیا کرنا ہے عرصہ، وہ سنجیدگی سے بولا، اور پلیز میری پہلی ترجیح تم ہو، ہماری شادی، میں تمہیں مزید خود سے دور نہیں رکھ سکتا۔ عرصہ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہم دور کہاں ہیں ارحم، وہ دھیرے سے بولی، تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو کہ اپنے ہر خواب سے پہلے میرا نام لیتے ہو، اس سے بڑی خوش نصیبی میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ ارحم مسکرا دیا، بس پھر بات ختم، کل ماما رشتہ لے کر آ رہی ہے اور تم چپ چاپ نکاح کے لیے راضی ہو جاؤ گی۔ میں مزید کوئی بحث نہیں چاہتا عرصہ۔ نہیں ارحم، عرصہ نے پہلی بار قدرے مضبوط لہجے میں کہا، ابھی ایسا مت کرو، مجھے نہیں لگتا یہ وقت صحیح ہے۔ پہلے اپنی پڑھائی مکمل کرو، اپنا کریئر بناؤ، اپنے قدموں پر کھڑے ہو جاؤ، پھر ہم پوری دنیا کے سامنے ایک ہو جائیں گے۔ ارحم نے بیزاری سے پیشانی مسلی، یار یہ مستقبل، یہ کریئر، آخر کب تک؟ تم ہر بات میں یہی کیوں لے آتی ہو؟ وہ میری ذمہ داری ہے، اور دوسری بات میں ارحم انصاری ہوں، دولت کی کمی نہیں ہے میرے پاس، تم صرف ہمارے رشتے کے بارے میں سوچو۔ عرصہ نے آہستہ سے سر ہلایا، نہیں سوچ سکتی ارحم۔ کیوں؟ کیونکہ میں خود غرض نہیں ہوں۔ یہ ایک جملہ ارحم کے دل میں کسی خنجر کی طرح اترا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا کہنا چاہتی ہو؟ صاف صاف کہو۔ اس کی آواز اب سخت ہو چکی تھی۔ عرصہ نے بھی ہمت جمع کی، ارحم ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، ہماری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، ہم نے ابھی تک زندگی میں کچھ حاصل نہیں کیا، نہ کوئی مقام، نہ کوئی پہچان، اور سچ تو یہ ہے کہ وہ چند لمحے رکی، تم آج بھی اپنے بابا کے پیسوں پر کھڑے ہو، جبکہ تمہارا خود کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، کوئی مقام نہیں ہے۔ شٹ اپ عرصہ، ارحم کی گھردار آواز پورے کیفے میں گونج گئی۔ عرصہ بری طرح سہم گئی، تمہاری نظر میں پیسہ اور سٹیٹس ہی سب کچھ ہے؟ ارحم کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میرے جذبات، میری محبت، ان کی کوئی قیمت نہیں؟ ایسا مت کہو ارحم، نہیں، جواب دو، کیا میری محبت تمہیں نظر نہیں آتی؟ عرصہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، نظر آتی ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ محبت کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہوتی ہے ارحم، میں بس یہی چاہتی ہوں تم اپنی پڑھائی مکمل کرو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد ہم شادی کریں۔ وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی، مگر ہر لفظ سیدھا ارحم کے غرور پر لگ رہا تھا۔ مجھے تمہاری محبت پر کبھی شک نہیں رہا ارحم، مجھے اپنی قسمت پر بھی ناز ہے کہ تم مجھ سے اتنا پیار کرتے ہو، لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ صرف محبت سے گھر نہیں چلتے، صرف چاہت سے زندگی کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔
میں نہیں چاہتی کل ہماری محبت مجبوری اور ذمہ داری کے بوجھ تلے دم توڑ دے۔ ارحم چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ اوہ ویل گڈ، وہ آہستہ سے ہنسا، مگر اس ہنسی میں درد زیادہ تھا۔ اچھا ہوا تم نے آج سب کچھ کہہ دیا، ورنہ شاید مجھے پوری زندگی یہ غلط فہمی رہتی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ عرصہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں سمجھی نہیں۔ سمجھانے کا وقت بھی نہیں ہے مس عرصہ بیگ، وہ ایک لفظ چبا کر بولا۔ تمہاری اور میری سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس چیز کو تم زندگی کی بنیاد سمجھتی ہو اس کی میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں۔ اسے ایک لمحے کو گہرا سانس لیا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آج ابھی اسی وقت ہم اپنے راستے سے الگ ہو جائیں۔ عرصہ کے قدم جیسے زمین میں دھنس کے۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو ارحم؟ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں نے تو صرف اپنا تمہارا مستقبل سوچا ہے۔ نہیں، ارحم نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ آج تمہارے دل کی حقیقت سامنے آ گئی ہے۔ تمہیں ارحم نہیں چاہیے، تمہیں ارحم کا سٹیٹس چاہیے، اس کا پیسہ چاہیے۔ نہیں ارحم، خدا کے لیے میری بات سنو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کرا دیا۔ اب تم دیکھنا، یہی ارحم انصاری ایک دن ایسا مقام بنائے گا کہ دنیا اس کا نام لے گی، اور اس دن اسے کسی عرصہ بیگ کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ مڑا۔ ارحم پلیز۔ عرصہ دوڑ کر اس کے پیچھے آئی اور اس کا بازو تھامنے کی کوشش کی، لیکن ارحم نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ جھٹکا اتنا شدید تھا کہ عرصہ لڑکھڑا گئی۔ اگر قریب رکھی کرسی کا سہارا نہ لیتی تو شاید زمین پر گر جاتی۔ ارحم نے پلٹ کر انگلی اس کی طرف اٹھائی۔ ڈونٹ ٹچ می اگین، اٹس بیٹر فار یو۔ اس کی آنکھوں میں نفرت نہیں تھی، صرف ٹوٹا ہوا غرور، زخمی محبت اور بے انتہا تکلیف تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پلٹا اور تیز قدموں سے وہاں سے چلا گیا۔ اس دن وہ صرف عرصہ کی زندگی سے نہیں گیا تھا، بلکہ چند ہی دنوں بعد پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے بیرون ملک چلا گیا۔ اور عرصہ، وہ وہیں رہ گئی، اسی جگہ، اسی لمحے جہاں اس کی دنیا ٹوٹ کر بکھر گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ اس کی ماں بھی اسے تنہا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب اس کے پاس یادوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ گاؤں کے معزز لوگوں نے کئی بار اس کی شادی کی بات چھیڑی، کئی اچھے رشتے بھی آئے، مگر ہر بار اس نے خاموشی سے انکار کر دیا۔ وہ کسی اور کی زندگی میں جا کر محبت کا جھوٹا دکھاوا نہیں کر سکتی تھی۔ جس دل میں آج بھی صرف ارحم بستا ہو، وہاں کسی دوسرے کے لیے جگہ کیسے بنتی؟ اسے ارحم کو کبھی بد دعا نہیں دی، صرف ہر دعا میں اس کا نام شامل رکھا۔ اگرچہ اسے یقین ہو چکا تھا کہ شاید ارحم اپنی نئی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا ہوگا، لیکن وہ خود آج بھی وہیں کھڑی تھی جہاں 4 سال پہلے ارحم اسے تنہا چھوڑ کر گیا تھا۔ دونوں کی نظریں جیسے ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ وقت چند لمحوں کے لیے تھم سا گیا۔ دونوں کی آنکھوں میں برسوں پرانی شناسائی کی ایک مدھم سی چمک ابھری، مگر اگلے ہی لمحے ارحم نے اپنے چہرے کے تمام تاثرات سمیٹ لیے۔ اس نے بے نیازی سے نظریں ہٹا کر سامنے رکھی فائل کھولی، جیسے سامنے کھڑی عورت اس کے لیے بالکل اجنبی ہو۔ مس عرصہ بیگ، اس نے فائل پر نظریں جمائے خشک لہجے میں پوچھا، یہی نام درج کروایا آپ نے؟ عرصہ کی سانس جیسے سینے میں اٹک گئی۔ 4 برسوں بعد وہ آواز دوبارہ سنائی دی تھی، مگر اس میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں تھی، صرف ایک پولیس افسر کی سختی تھی۔ ارحم، اس کے لب بے اختیار اس کا نام پکار بیٹھے۔ ارحم نے پہلی بار سر اٹھایا، اس کی گہری نظریں چند لمحے عرصہ کے چہرے پر ٹھہری، پھر وہ انتہائی سنجیدگی سے بولا، ایس پی ارحم انصاری۔ یہ صرف تعارف نہیں تھا، یہ دونوں کے درمیان کھینچی گئی ایک لکیر تھی۔ عرصہ کی ہونٹ کانپے، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ ارحم نے دوبارہ فائل بند کرتے ہوئے سوال کیا، وہ بچی کہاں ہے جس کے لیے اس کے والدین پورا پولیس اسٹیشن سر پر اٹھائے ہوئے ہیں؟ عرصہ نے نظریں جھکا لی۔ میں کچھ نہیں جانتی، وہ لوگ کون ہیں مجھے نہیں معلوم۔ اس کی آواز رند گئی۔ ارحم نے بھویں سکیڑ لی۔ تو کیا وہ لوگ پاگل ہیں جو اپنی بچی کے اغوا کی رپورٹ درج کروانے یہاں آئے ہیں؟ اس کی آواز بلند تو نہیں ہوئی، مگر اتنی سخت ضرور تھی کہ عرصہ بے اختیار لرز اٹھی۔ وہ بچی صرف 1 ہفتہ پہلے میرے پاس ٹیوشن پڑھنے آئی تھی، آج وہ آئی ہی نہیں۔ پھر اس کے گھر والے مجھے الزام دینے لگے کہ اگر وہ میرے پاس آئی ہی نہیں تو میں انہیں کہاں سے دوں؟ وہ بے بسی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ارحم چند لمحے خاموش رہا، جیسے اس کے ہر لفظ کو پرکھ رہا ہو۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور جمال ہانپتا ہوا اندر داخل ہوا۔ سر باہر والے لوگ توڑ پھوڑ شروع کر چکے ہیں، حالات بگڑ رہے ہیں۔ ارحم نے فوراً کرسی سے اٹھتے ہوئے فائل میز پر رکھی۔ چلو۔ وہ تیز قدموں سے جمال کے ساتھ باہر نکل گیا، جبکہ عرصہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کا دل مسلسل بری خبر کی دستک سن رہا تھا۔ پولیس اسٹیشن کے صحن میں شور برپا تھا، لوگ غصے سے چیخ رہے تھے، جبکہ چند افراد پولیس کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ ارحم کی گرجدار آواز پولیس اسٹیشن میں گونجی، کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہنگامہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ چند لمحوں میں ماحول پر خاموشی چھا گئی۔ ایک شخص آگے بڑھا، مانے یا نہ مانے، آپ لوگ اس لڑکی کو بچا رہے ہیں، اسے ابھی ہمارے حوالے کریں۔ ارحم نے دونوں ہاتھ اپنی ویسٹ پر رکھتے ہوئے اسے تیکھی نظروں سے دیکھا۔ تو تمہیں لگتا ہے جو تم کہو گے ایس پی ارحم انصاری وہی کرے گا؟ اس شخص نے بھی غصے سے جواب دیا، آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ کیا؟ ارحم ایک قدم آگے بڑھا،
اس کی آواز پہلے سے زیادہ سرد تھی۔ تم اس وقت پولیس اسٹیشن میں کھڑے ہو کر ایک پولیس افسر کو دھمکی دے رہے ہو، کیا تمہیں معلوم ہے صرف اسی جرم میں خودہیں ابھی گرفتار کر کے FIR درج کر سکتا ہوں؟ وہ شخص فوراً خاموش ہو گیا۔ اتنے میں ایک عورت روتی ہوئی آگے بڑھی۔ SP صاحب، ہمیں صرف ہماری بچی چاہیے، خدا کے لیے ہماری بچی ڈھونڈ دیں۔ اس کی آوازاری سن کر چند لمحوں کو ارحم کے چہرے کی سختی بھی نرم پڑ گئی۔ اس نے تحمل سے کہا، دیکھیں محترمہ، رپورٹ درج ہو چکی ہے، اگر مجھے کام کرنے دیں گی تو ہی میں آپ کی بچی تلاش کر سکوں گا۔ وہ چند لمحے رکا، پھر مضبوط لہجے میں بولا، آپ سب لوگ اپنے گھروں کو جائیں، صبح تک انتظار کریں، میں وعدہ کرتا ہوں اگر یہ لڑکی قصوروار نکلی تو قانون کے مطابق سب سے پہلے میں خود اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ لوگ مطمئن تو نہ تھے، مگر SP کے دو ٹوک لہجے کے بعد ان کے پاس واپس جانے کے سوا کوئی راستہ بھی نہ تھا۔ آہستہ آہستہ ہجوم منتشر ہونے لگا، صرف اس بچی کی ماں کی سسکیاں فضا میں دیر تک گونجتی رہی۔ ارحم نے عرصہ کے محلے کے دو معزز افراد کو اندر بلا کر الگ سے پوچھ گچھ کی۔ دونوں نے یہی تصدیق کی کہ بچی واقعی چند دنوں سے عرصہ کے گھر ٹیوشن پڑھنے آتی تھی۔ مزید معلومات لینے کے بعد اس نے انہیں بھی واپس بھیج دیا۔ جب وہ دوبارہ اپنی دفتر میں داخل ہوا تو عرصہ کرسی پر بیٹھی آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ گھبرا کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ارحم کے فائل بند کرتے ہوئے کہا، تمام بیانات اس وقت آپ کے خلاف جا رہے ہیں۔ عرصہ کا رنگ مزید زرد پڑ گیا۔ بچی آپ کے گھر ٹیوشن پڑھنے آتی تھی، محلے کے لوگوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے، میں اس بات سے انکار نہیں کر رہی۔ عرصہ نے فوراً جواب دیا، وہ واقعی میرے پاس آتی تھی، لیکن صرف ایک ہفتے سے، آج وہ آئی ہی نہیں۔ ارحم نے گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے والد کا کہنا ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بچی کو آپ کے دروازے تک چھوڑ کر گئے تھے۔ جی وہ یہی کہہ رہے ہیں، لیکن وہ بچی میرے گھر کے اندر داخل ہی نہیں ہوئی۔ اس کی آواز میں بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ آپ چاہیں تو میرے باقی طلباء سے پوچھ سکتے ہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ارحم مسلسل اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، جیسے برسوں پہلے والی عرصہ اور آج کی عرصہ کے درمیان کوئی سچ تلاش کر رہا ہو۔ پھر اسے دھیرے سے کہا، آپ کتنی سچ بولتی ہیں یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ یہ جملہ سن کر عرصہ کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ سمجھ گئی وہ اسے پہچان چکا تھا، صرف پہچاننے کا اعتراف نہیں کر رہا تھا۔ ارحم نے فوراً اپنے تاثرات سمیٹے، بہرحال مزید کارروائی صبح ہوگی۔ میں نے اہلکاروں کو آپ کے محلے میں تفتیش کے لیے بھیج دیا ہے، اگر شواہد آپ کے خلاف گئے تو مجھے آپ کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا، تب تک آپ گھر جا سکتی ہے، مگر صرف اپنے گھر، شہر چھوڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ گھر سے مسلسل کالز آ رہی تھی، اسے ہر صورت وہاں پہنچنا تھا، لیکن قسمت نے اسے ایک ایسے کیس میں الجھا دیا تھا جہاں قانون اور ماضی پہلی بار ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ میں گھر کیسے جا سکتی ہوں؟ عرصہ کی لرزتی ہوئی آواز پر ارحم کے بڑھتے ہوئے قدم یکدم رک گئے۔ وہ لوگ دوبارہ آ جائیں گے اور میں گھر میں اکیلی ہوں۔ اس نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا، چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے اسپاٹ لہجے میں کہا، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مس عرصہ بیگ، آپ کو صبح دوبارہ تھانے آنا ہوگا، لیکن رات بھر آپ کو یہاں نہیں رکھ سکتا۔ پولیس اسٹیشن خواتین کے لیے محفوظ جگہ نہیں ہے۔ عرصہ نے شکستہ سی مسکراہٹ لبوں پر سجائی، اس وقت میرا اپنا گھر بھی میرے لیے محفوظ نہیں رہا۔ اس کی آواز میں ایسی بے بسی تھی کہ چند لمحوں کے لیے ارحم کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا۔ اس نے نظریں چرا لی، اگر ممکن ہو تو مجھے کسی دارالامان چھوڑ دیجیے پلیز، یہ میری درخواست ہے۔ عرصہ پہلی بار اس سے مدد مانگ رہی تھی۔ ارحم خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ کیا یہ وہی عرصہ تھی، وہی لڑکی جس کی آنکھوں میں ہمیشہ اعتماد جھلکتا تھا، جو ہر مشکل کا سامنا سینہ تان کر کرتی تھی، جو سچ کے لیے پوری دنیا سے لڑ جانے کا حوصلہ رکھتی تھی؟ اور آج وہی عرصہ خوف سے کانپ رہی تھی، جیسے زندگی نے اس کے وجود سے سارا حوصلہ نچوڑ لیا ہو۔ ارحم نے بے اختیار اپنی مٹھی بھیج دی۔ نہیں، وہ اس کمزوری پر ترس نہیں کھائے گا۔ اس نے فوراً اپنے جذبات پر قابو پایا اور مختصر سے کہا، چلیے میرے ساتھ۔ عرصہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے پیچھے چل دی۔ چند لمحوں بعد دونوں گاڑی میں تھے۔ ارحم نے انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی سڑک پر ڈال دی۔ گاڑی کے اندر گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف انجن کی مدن آواز سنائی دے رہی تھی۔ دونوں کے پاس کہنے کو بہت کچھ تھا، مگر برسوں کی دوری نے لفظوں کے درمیان اجنبیت کی ایک دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اس دوران ارحم کا موبائل پھر بج اٹھا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ دیدے، اس نے ہلکی سی سانس لی اور کال ریسیو کر کے بلوٹوتھ آن کر دیا۔ جی دیدے جان۔ اس کی آواز بے اختیار نرم ہو گئی۔ دوسری طرف سے فوراً بے چین آواز سنائی دی، کہاں ہو ارحم، کب تک آؤ گے؟ تمہیں اندازہ بھی ہے منگنی کی رسم شروع ہونے والی ہے، سارے مہمان آ چکے ہیں اور دولہا ہی غائب ہے۔ ارحم کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بس دیدے، ایک ضروری کیس میں پھنس گیا تھا، راستے میں ہوں، اس کیس کو ابھی کے ابھی جھونپ بھاڑ میں ڈالو۔ دیدے اپنی مخصوص سادگی سے بولی، اللہ اللہ کر کے تو میرے بچے کا گھر بسنے جا رہا ہے، اور تمہیں آج بھی یہ کیس ملنا تھا؟ پورے پولیس اسٹیشن میں کیا صرف تم ہی ایک ایماندار افسر بچے ہو؟ باقی سب کیا کر رہے ہیں؟ ان کی معصوم شکایت پر ارحم بے اختیار ہنس پڑا، وہی ہنسی جو کبھی عرصہ کی دنیا ہوا کرتی تھی۔ عرصہ نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا، وہ آج بھی ویسے ہی مسکراتا تھا،
مگر اس کے اپنے چہرے کی مسکراہٹ تو 4 سال پہلے کہیں کھو گئی تھی۔ اس نے فوراً نظریں موڑ لی اور کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ڈوبی سڑک کو دیکھنے لگی۔ دیدی، آپ جانتی ہیں نا آپ کا یہ پوتا ذرا زیادہ قابل ہے، اس لیے مشکل وقت میں سب کو یہی یاد آتا ہے، وہ ہنستے ہوئے بولا۔ مگر ایک اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے۔ اس کی نظریں بیک ویو میرر پر جم گئیں۔ 2 گاڑیاں مسلسل ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ ارم کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ دیدے، میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ اس نے فوراً کال منقطع کر دی۔ اب اس کی ساری توجہ پیچھے آنے والی گاڑیوں پر تھی۔ چند لمحوں بعد ایک گاڑی دوسری سمت مڑ گئی، مگر دوسری بدستور ان کے پیچھے تھی۔ ارم نے آہستہ سے پوچھا، کوئی اور جگہ ہے جہاں آپ محفوظ رہ سکیں؟ عرصہ تلخی سے مسکرائی تھی۔ وہ ایک لمحے کو خاموش۔ ایک بہت محفوظ جگہ تھی، مگر میں نے اپنے ہاتھوں سے اسے اجاڑ دی۔ گاڑی میں پھر خاموشی چھا گئی۔ ارم اس سے ایک جملے کی گہرائی کو بخوبی سمجھ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا عرصہ کس جگہ کی بات کر رہی ہے، اور شاید وہ بھی جانتی تھی وہ سمجھ گیا ہے، لیکن دونوں نے اس ماضی کو پھر سے چھیڑنا مناسب نہ سمجھا۔ کچھ دیر بعد عرصہ نے دھیمی آواز میں کہا، آپ مجھے میرے گھر ہی چھوڑ دیجیے، جو ہوگا میں خود سنبھال لوں گی، وہاں آپ محفوظ نہیں ہیں۔ ارم نے نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے 2 ٹوک جواب دیا۔ ہر بار اس کا آپ کہنا عرصہ کے دل میں ایک نئی ٹھیس اٹھا دیتا۔ کبھی وہ اسے نام لے کر پکارتا تھا اور آج ہر لفظ میں اجنبیت تھی۔ ایس پی ارم انصاری، اس نے ہلکی سی کڑواہٹ سے کہا، آپ میری فکر نہ کریں، جب میں نے کچھ کیا ہی نہیں تو مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ارم نے ایک بھرپور نظر اس پر ڈالی، ایسی نظر جس میں برسوں کا شکوہ، درد اور خاموشی الزام چھپا تھا۔ عرصہ نے بے اختیار نظریں جھکا لی۔ چند لمحوں بعد ارم کی سرد آواز گاڑی میں گونجی، لوگ اکثر اس خوش فہمی میں جیتے رہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہے۔ وہ لمحہ بھر رکا، حالانکہ سب سے گہرا زخم بھی وہی دیتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر عرصہ نے بے اختیار اپنے نچلے ہونٹ کو دانتوں میں دبا لیا۔ وہ جانتی تھی یہ بات اس کے لیے کہی گئی تھی۔ ارم نے ایک لمحے کو اس کی پرانی عادت کو دیکھا۔ آج بھی جب وہ پریشان ہوتی تھی تو اسی طرح اپنے ہونٹ کاٹتی تھی۔ اس کا دل چاہا فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے قریب کر لے اور اس کے لبوں پر گستاخی کرتا اسے کہے، ایسا مت کرو، جیسے وہ 4 سال پہلے کہا کرتا تھا۔ مگر اگلی لمحے اس نے اپنی نظریں دوبارہ سڑک پر جما دی۔ وہ اب صرف ارم نہیں تھا، وہ ایس پی ارم انصاری تھا۔ اسی لمحے اس کی نظریں دوبارہ بیک ویو میرر پر گئیں۔ پیچھے والی گاڑی اب بھی ان کے تعاقب میں تھی۔ وہ جانتا تھا یہ لوگ اتنی آسانی سے ان کا پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ کچھ لمحے خاموشی رہنے کے بعد ارم نے اچانک گاڑی کا رخ بدل دیا۔ آج رات آپ میرے گھر رہیں گی؟ اس نے ونڈو اسکرین پر نظریں جمائے بے تاثر لہجے میں کہا، اگر آپ کے اسٹیٹس کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ یہ آخری لفظ جان بوجھ کر ادا کیا گیا تھا۔ عرصہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ آج بھی 4 سال پرانی ہر بات یاد رکھے ہوئے تھا۔ میری وجہ سے آپ کو پریشانی ہوگی، پلیز مجھے میرے گھر ہی چھوڑ دیجیے، میں خود اپنا خیال رکھ لوں گی۔ نہیں، ارم کا لہجہ ٹوک تھا، آج رات میرے گھر ہی رہیں گی، باقی کل اس کیس کی حقیقت بھی سامنے آ جائے گی۔ آپ کے گھر والوں کا اعتراض ہوگا ایس پی صاحب، رات کے وقت ایک اجنبی لڑکی کا آپ کے ساتھ آنا مناسب نہیں لگے گا۔ ارم نے ہلکی سی نظر اس پر ڈالی، میرے گھر والے اوپن مائنڈڈ ہیں، آپ ان کی فکر نہ کریں، اور ویسے بھی وہ لمحہ بھر رکا، آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتی تو میں یہی کرتا مس عرصہ۔ یہ جملہ عرصہ کو عرش سے فرش پر لا گرا۔ وہ خاموشی سے اپنے لب بھیج کر رہ گئی۔ چند منٹ بعد گاڑی ایک بلند و بالا آہنی گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ ہر طرف سیکیورٹی گارڈز تعینات تھے، جبکہ پورا گھر جگمگاتی روشنیوں سے یوں سجا ہوا تھا جیسے کسی بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا ہو۔ عرصہ نے حیرت سے ارد گرد دیکھا، لگتا ہے گھر میں کوئی فنکشن ہے۔ اس کی نظریں بے اختیار اس روشن حویلی پر جم کر رہ گئی۔ چلیے، ارم نے گاڑی لاک کی اور مختصر سا کہہ کر اندر کی جانب بڑھ گیا۔ عرصہ کے قدم مگر وہیں جم گئے، دل بے اختیار 4 سال پرانی دھمکی یاد کرنے لگا۔ اگر آئندہ کبھی ارم کے آس پاس بھی نظر آئی تو تمہارے ماں باپ تو مریں گے ہی، تم بھی زندہ نہیں بچو گی۔ وہ بے اختیار سہم گئی۔ کیا ہوا؟ ارم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ مجھے لگتا مجھے اندر جانا چاہیے، اگر ممکن ہو تو مجھے کسی سرونٹ کوارٹر میں ہی ٹھہرا دیجیے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ ارم نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر قدرے سخت لہجے میں کہا، میرے ساتھ اندر آئیے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ آگے بڑھ گیا۔ مجبوراً عرصہ بھی اس کے پیچھے چل دی۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئی اس کی آنکھیں چندھیا گئی۔ اندر کا ہر گوشہ جگمگاتی روشنیوں، خوبصورت سجاوٹ اور پھولوں سے اس طرح راستہ تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے گھر میں کوئی بڑی خوشی منائی جا رہی ہو۔ کہاں رہ گئے تھے ارم؟ کب سے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہماری خولا کو اور کتنا انتظار کرواؤ گے؟ دیدے کی پرجوش آواز پر ارم مسکرا دیا اور ان سے بات کرتا ہوا اوپر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ادھر عرصہ کے قدم بے اختیار پیچھے ہٹنے لگے۔ وہ غلط وقت پر غلط جگہ آ گئی تھی۔ جس شخص کو 4 سال سے صرف یادوں میں بسائے رکھا تھا، جو اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور سے منگنی کرنے جا رہا تھا، اس لمحے کسی کی ناگوار نظر عرصہ پر نہ پڑی اور ارم بھی جلدی میں یہ بھول گیا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لایا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ارم تیار ہو کر سیڑھیاں اترنے لگا تو محفل کی تمام نظریں اس پر جم گئی۔ اس کی باوقار شخصیت ہمیشہ کی طرح سب کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی تھی۔
مگر اگلی لمحے اس کی نظر دور کھڑی عرصہ پر جا ٹھہری۔ دونوں کی نظریں ملی۔ عرصہ کی پلکوں سے آنسو ٹوٹ کر گال پر بہہ نکلا، مگر اس نے فوراً رخ پھیر لیا۔ وہ 4 برس سے خود کو سنبھالے ہوئے تھی، آج وہ اپنی کمزوری کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ایس پی آ جاؤ بچے۔ دیدے کی آواز پر ارم نے گہرا سانس لیا، نظریں عرصہ سے ہٹائی اور بھاری قدموں سے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ تیرا ساتھ جو چھوٹا، یہ وعدہ جو ٹوٹا، میں خود کو مٹا دوں گا۔ مدھم موسیقی کی یہی سطریں فضا میں بکھری ہوئی تھی۔ اسٹیج پر دیدے، ارم کی ماں اور خولا کی والدہ مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ دیدے نے محبت سے انگوٹھی ارم کے ہاتھ میں تھمائی۔ ارم نے انگوٹھی تو تھام لی، مگر اسے پہنانے سے پہلے اس کی نگاہ بے اختیار محفل کے کونے میں کھڑی عرصہ پر جا ٹھہری۔ عرصہ خاموش سر جھکائے کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں چھپا درد صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ادھر خولا کی نظریں مسلسل ارم پر تھی۔ اس نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ ارم کی توجہ اس پر نہیں، بلکہ سامنے کھڑی اس سادہ لباس لڑکی پر مرکوز ہے۔ عرصہ کی سادگی میں بھی ایسا حسن تھا کہ ایک لمحے کو خولا خود کو اس کے سامنے کمتر محسوس کرنے لگی۔ ارم نے گہرا سانس لیا اور خاموشی سے خولا کی انگلی میں انگوٹھی پہنا دی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ مسکراتے ہوئے خولا نے بھی انگوٹھی ارم کی انگلی میں پہنا دی۔ ہر طرف مبارکباد کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ آخرکار دونوں خاندان ایک نئے رشتے میں بندھ گئے تھے، اور یہ سب ارم کی ماں کی برسوں کی خواہش اور اصرار کا نتیجہ تھا۔ بہت مشکل سے انہوں نے ارم کو اس منگنی پر آمادہ کیا تھا۔ تقریب کے بعد تمام مہمان کھانے میں مصروف ہو گئے۔ ارم کی نظریں ابھی بے اختیار عرصہ کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ آپ نے کچھ کھایا نہیں؟ شاید بھوک لگی ہوگی، اس نے رسمی لہجے میں پوچھا۔ عرصہ نے اس کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا، نہیں میں ٹھیک ہوں، اگر ممکن ہو تو مجھے گیسٹ روم بھجوا دیجیے پلیز۔ اب اجنبیت صرف ارم کے لہجے میں نہیں، عرصہ کے الفاظ میں بھی اتر چکی تھی۔ ارم نے خاموشی سے سر ہلایا۔ ٹھیک ہے۔ اسے قریب کھڑی ملازمہ کو آواز نے گیسٹ روم تک چھوڑ آئیے۔ جی سر، ملازمہ احترام سے بولی، اور عرصہ اس کے پیچھے خاموشی سے چل دی۔ ارم کی نظریں دیر تک اس کے جاتے ہوئے وجود کا تعاقب کرتی رہی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا دل بھی عرصہ کے ساتھ اس محفل سے رخصت ہو گیا ہو۔ یہ سارا منظر خولا خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ ارم کی بے اختیار نظریں عرصہ کی خاموشی اور دونوں کے درمیان چھپی ہوئی انکہی کہانی، سب کچھ خولا کی نظروں سے اوجھل نہ رہ سکا۔ اس کے دل میں ایک انجانی بے چینی اور حسد کی چنگاڑی آہستہ آہستہ سلگنے لگی۔ کمرے میں آتے ہی عرصہ نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور چند لمحے وہیں کھڑی رہ گئی۔ پھر تھکے ہوئے قدموں سے چلتے ہوئے بیڈ کے ساتھ فرش پر بیٹھ گئی اور سر پچھلی دیوار سے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ آج گزرے چند گھنٹوں نے جیسے 4 سال پرانے تمام زخم پھر سے بھرے کر دیے تھے۔ 4 سال، ان 4 سالوں میں واقعی بہت کچھ بدل گیا تھا۔ سب سے زیادہ وہ شخص بدل گیا تھا جس سے وہ بے پناہ محبت کرتی تھی، اور جو کبھی اسے دیوانگی کی حد تک عشق کیا کرتا تھا۔ آج وہی ارم اس کے سامنے ایک اجنبی کی طرح کھڑا تھا۔ اس کے لہجے میں رسمیت تھی، رویے میں فاصلے تھے، اور نگاہوں میں وہ اپنائیت کہیں دکھائی نہیں دیتی تھی جس پر کبھی عرصہ کو ناز ہوا کرتا تھا۔ عرصہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اس نے ان 4 برسوں میں بہت کچھ کھویا تھا، ماں باپ کا سایہ، اپنا سکون، اپنی مسکراہٹ، لیکن ایک چیز کبھی نہیں بدلی تھی، ارم کی یاد۔ کوئی ایک دن بلکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے ارم کو یاد نہ کیا ہو۔ ہر دعا میں، ہر خاموشی میں، ہر تنہائی میں صرف ایک ہی نام اس کے دل میں دھڑکتا رہا تھا۔ مگر آج اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ارم واقعی آگے بڑھ چکا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں عرصہ کی یاد بھی اب باقی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی، کیا واقعی محبت ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، کوئی ایک دن بلکہ کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرا تھا جب اس نے ارم کو یاد نہ کیا ہو۔ ہر دعا میں، ہر خاموشی میں، ہر تنہائی میں صرف ایک ہی نام اس کے دل میں دھڑکتا رہا۔ مگر آج اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید ارم واقعی آگے بڑھ چکا ہے۔ شاید اس کی زندگی میں عرصہ کی یاد بھی اب باقی نہیں رہی۔ اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی، کیا واقعی محبت ختم ہو جاتی ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ نہیں، اس کے نزدیک تو محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، وقت گزرنے کے ساتھ وہ اور گہری ہوتی ہے، انسان کے رگوں میں خون کی طرح شامل ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ ایک دن عشق کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ پھر ارم کی محبت کہاں چلی گئی؟ یا شاید وہ کبھی محبت تھی ہی نہیں؟ یہ خیال آتے اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں بھیج لیا۔ اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ دل چاہ رہا تھا جی بھر کر رو لے، مگر اس نے اپنے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ وہ خود کو ٹوٹتے نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ یہی سمجھتی رہی تھی کہ ارم اپنی زندگی میں خوش ہوگا، اور وہ دور رہ کر بھی اس کی خوشی کی ہر دعا کرتی رہے گی۔ کاش آج ایس پی ارم انصاری سے دوبارہ ملاقات نہیں ہوتی۔ جیسے یہ 4 سال لا علمی میں گزر گئے، باقی زندگی بھی شاید اسی لا علمی میں گزر جاتی، مگر آج اپنی آنکھوں کے سامنے اسے کسی اور کا ہوتے دیکھنا اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ اسی رات اس نے فیصلہ کر لیا، صبح ہوتے ہی وہ یہاں سے چلی جائے گی، چاہے اسے کہیں بھی پناہ لینی پڑے، مگر وہ مزید ارم کے گھر نہیں رکے گی۔ وہ ارم کو کسی بات کا قصوروار نہیں ٹھہرانا چاہتی تھی۔ یہ راستہ اس نے خود چنا تھا۔
رشتہ بھی اسی نے توڑا تھا اور ارحم کو دھتکارا بھی اسی نے تھا، اس لیے اب اسے ارحم سے کوئی شکوہ کرنے کا حق بھی نہیں تھا۔ صبح ناشتے کی میز پر گھر کے تقریباً سب افراد موجود تھے۔ ارحم بھی خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا تھا۔ عرصہ جب ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ ارحم نے خاموشی سے سامنے والی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ سب کو مشترکہ سلام کرتی ہوئی آہستہ سے جا کر بیٹھ گئی۔ پورے حال میں عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ناشتے کے دوران ارحم کی ماں کی نظریں بار بار عرصہ پر جا ٹھہرتی۔ وہ بظاہر خاموش تھی مگر ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ عرصہ کی موجودگی نے ناگوار گزر رہی ہے۔ وہ بہت کچھ پوچھنا چاہتی تھی مگر مہمانوں اور گھر والوں کے سامنے اپنی بے چینی ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے طور پر اپنے سوال بھی دبا لیے اور غصہ بھی۔ بیٹا، یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے؟ نمرا بیگم نے آخرکار ارحم سے پوچھ لیا۔ ایک کیس کی وجہ سے مشکل میں تھی، اس لیے رات یہاں رکنا پڑا۔ صرف سیکیورٹی ریزن سے اس لیے یہاں ہے، ارحم نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، حالانکہ عرصہ کی موجودگی اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو کر رہی تھی۔ وہ خود کو بامشکل سنبھالے ہوئے تھا۔ اچھا، نمرا بیگم نے عرصہ کی طرف دیکھ کر مصنوعی شفقت سے کہا، بیٹا ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ کچھ کھا لو۔ عرصہ صرف ہلکا سا مسکرا سکی۔ ناشتہ کر لیں، پھر ہمیں نکلنا ہے، میں گاڑی میں انتظار کر رہا ہوں۔ ارحم اتنا کہہ کر باہر چلا گیا۔ عرصہ بھی سب کو اللہ حافظ کہہ کر پیچھے بڑھنے لگی کہ نمرا بیگم کی آواز نے اسے روک لیا۔ رکو لڑکی۔ وہیں ٹھٹک کر رک گئی۔ تم وہی عرصہ ہونا جو 4 سال پہلے میرے بیٹے کی زندگی میں آئی تھی؟ عرصہ نے ایک لمحہ ان کی طرف دیکھا، پھر پرسکون لہجے میں بولی، جی میں وہی عرصہ ہوں جسے 4 سال پہلے آپ نے ارحم کی زندگی سے نکال دیا تھا۔ نمرا بیگم کے چہرے پر سختی اتر آئی۔ جب چلی گئی تھی دوبارہ واپس کیوں آئی ہو؟ میں واپس نہیں آئی، اللہ نے اتفاقاً ہمارا سامنا کروا دیا۔ یہ بھی شاید اس کی مرضی تھی کہ 4 سال بعد ہماری ملاقات عین ارحم کی منگنی کے دن ہو۔ یہ سن کر نمرا بیگم کا رنگ بدل گیا۔ وہ عرصہ کا اشارہ بخوبی سمجھ چکی تھی۔ لگتا ہے تم 4 سال پرانی بات بھول گئی ہو۔ ان کے لہجے میں حقارت تھی۔ میں کچھ نہیں بھولی، بھولنا شاید امیروں کی عادت ہوتی ہے، ہم غریب لوگ احسان بھی یاد رکھتے ہیں اور زخم بھی۔ لیکن بے فکر ہے آپ کے بیٹے کی زندگی میں واپس نہیں آئی۔ ایس پی ارحم انصاری صرف ایک پولیس افسر کی حیثیت سے میری مدد کر رہے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ نہ وہ پہلے جیسے رہے اور نہ میں۔ عرصہ، اچانک پیچھے سے ارحم کی آواز سن کر وہ چونک گئی۔ دل میں ایک ہی خیال آیا، کیا اس نے سب کچھ سن لیا؟ اس نے فوراً پلٹ کر دیکھا، ارحم معمول کے مطابق کھڑا تھا۔ چلے، دیر ہو رہی ہے۔ عرصہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور اس کے ساتھ باہر کی طرف چل دی۔ جیسے ارحم اور عرصہ پولیس اسٹیشن پہنچے، انسپکٹر بلال اور سب انسپکٹر سہیل پہلے سے ہی وہاں موجود تھے اور ان کے ساتھ ایک ننھی سی بچی بھی کھڑی تھی۔ بچی کو دیکھتے ہی عرصہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ تو وہی بچی ہے، اس کے دل نے بے اختیار کہا۔ سر انسپکٹر بلال نے ارحم کو سلوٹ کرتے ہوئے کہا، بچی کو اس کے ایک رشتہ دار کے گھر سے بحفاظت بازیاب کروا لیا گیا ہے، میرے آفس میں آؤ۔ ارحم مختصر سا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ سب اس کے پیچھے اندر آ گئے۔ بلال نے فائل میز پر رکھتے ہوئے رپورٹ دینا شروع کی۔ سر، تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ بچی کو اس کے اپنی رشتہ دار نے اغوا کروایا تھا۔ جائیداد کے تنازع کی وجہ سے نہ سارا کھیل رچایا گیا تاکہ الزام عرصہ میڈم پر آئے۔ ملزمہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے۔ ارحم خاموشی سے پوری بات سنتا رہا، جبکہ ایک طرف کھڑی عرصہ نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا، آخرکار اس کی بے گناہی ثابت ہو چکی تھی۔ بلال نے مزید بتایا، ہم نے پہلے خاندان کے افراد سے پوچھ گچھ کی، پھر انہی کی نشاندہی پر مشتبہ لوگوں کی نگرانی شروع کی۔ ساری رات نظر رکھنے کے بعد آج صبح بچی کو بحفاظت بریاب کر لیا گیا۔ گڈ جاب انسپکٹر، ارحم نے اطمینان سے کہا، پھر اپنی نظریں اس ننھی بچی کی طرف موڑ دی۔ ادھر آؤ بیٹا۔ بچی ابھی تک خوفزدہ ہو کر سب انسپکٹر سہیل کے ساتھ کھڑی تھی۔ سہیل نے مسکرا کر اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا تو وہ دھیرے دھیرے ارحم کے پاس آ گئی۔ آپ ٹھیک ہے؟ کسی نے آپ کو تنگ تو نہیں کیا؟ ارحم نے نرمی سے پوچھا۔ بچی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر ارحم نے عرصہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، انہیں جانتی ہو؟ بچی کے چہرے پر فوراً مسکراہٹ آ گئی۔ جی، یہ میری ٹیچر ہے۔ پھر اس نے معصومیت سے پوچھا، میں ان کے پاس جا سکتی ہوں؟ ارحم نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے لمحے بچی دوڑ کر عرصہ سے لپٹ گئی۔ عرصہ نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ گزشتہ رات کی پریشانی، الزام اور بے بسی سب ایک لمحے میں آنسوؤں میں بہہ گئے۔ وہ بار بار اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی کہ بچی صحیح سلامت اپنے گھر والوں تک پہنچ گئی۔ ارحم نے دوبارہ انسپکٹر بلال کی طرف رخ کیا۔ بچی کے والدین کو فوراً اطلاع دے کہ ان کی بیٹی مل گئی ہے۔ جی سر، اور ایک اور کام۔ اس نے ایک پرچی پر گاڑی کا نمبر لکھ کر بلال کی طرف بڑھایا۔ یہ وہی گاڑی ہے جو گزشتہ رات میرا پیچھا کر رہی تھی۔ اس کے مالک کو گاڑی سمیت گرفتار کر کے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ جی سر، ابھی کارروائی کرتا ہوں۔ بلال نے حکم ملتے ہی سہیل کے ساتھ باہر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ عرصہ نے بچی کو اپنے پاس بٹھایا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ننھی گڑیا بھی بار بار اس کے گلے لگ رہی تھی، جیسے ایک ہی ہفتے میں اس سے برسوں کا رشتہ جڑ گیا ہو۔ لگتا ہے ایک ہفتے میں ہی کافی اٹیچمنٹ ہو گئی ہے۔
ارم نے موبائل ہاتھ میں لیتے ہوئے بظاہر سرسری انداز میں کہا۔ عرصہ ہلکا سا مسکرائی۔ ہو جاتی ہے جب دل میں چاہت سچی ہو، اس نے بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا۔ ارم کی نظریں چند لمحوں تک اس کے چہرے پر ٹھہری رہی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی اتر آئی۔ چند لمحوں بعد عرصہ نے خود ہی خاموشی توڑی۔ ویسے منگنی مبارک ہو۔ اس نے پوری کوشش کی کہ اس کی آواز معمول کے مطابق رہے۔ ارم نے اس کی طرف دیکھا مگر جواب میں کچھ نہ کہا۔ خاموشی کبھی کبھی لفظوں سے زیادہ تکلیف دیتی ہے۔ عرصہ نے ماحول کو ہلکا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تو لگا تھا آپ کو شادی کی اتنی جلدی تھی کہ اب تک 2-3 بچے بھی ہو گئے ہوں گے۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا مگر دل اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ ارم کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ ابھری۔ ارادہ تو بہت تھا لیکن عین وقت پر جس کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا خواب دیکھا تھا وہی ساتھ چھوڑ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا۔ یہ جملہ سیدھا عرصہ کے دل میں اتر گیا۔ اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر ارم کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں الجھ گئی۔ چند لمحوں کے لیے جیسے وقت رک گیا۔ ارم کو محسوس ہوا وہ پھر اسی پرانی عرصہ کی آنکھوں میں کھو رہا ہے، انہیں آنکھوں میں جن میں کبھی اس نے اپنی پوری دنیا دیکھی تھی۔ مگر اگلی لمحے اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ نہیں، اس بار وہ اپنے جذبات کو خود پر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ وہ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور کچھ کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا۔ عرصہ دیر تک بند ہوتے دروازے کو دیکھتی رہی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے 4 سال پہلے وہ ارم کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی۔ وہ آج بھی وہیں کھڑا تھا۔ پھر یہ بھگڑی، یہ سب آخر کیوں؟ سوالوں کا ایک طوفان اس کے اندر اٹھ کھڑا ہوا۔ رات اپنے سناٹے کے ساتھ پھیل چکی تھی۔ عرصہ بستر پر لیٹی چھت کو تک رہی تھی مگر اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار صرف ارم کا چہرہ آ رہا تھا۔ آج اس نے ہر قدم پر اس کا ساتھ دیا تھا، اسے ہجوم سے بچایا، اپنے گھر میں پناہ دی، بحفاظت واپس گھر چھوڑ کر آیا، یہاں تک کہ اس کے گھر کے باہر حفاظتی اہلکار بھی تعینات کر دیے تاکہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا سکے۔ وہ چاہتا تو برسوں پرانی تلخی کا بدلہ لے سکتا تھا، اسے تنہا چھوڑ دیتا، اس کی اسی بے بسی پر خاموش رہتا، مگر اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ اس نے ہر لمحہ ایک ذمہ دار پولیس آفیسر کی طرح اس کی حفاظت کی، اور شاید ایک ایسی محبت کی طرح بھی جو وقت گزرنے کے باوجود کہیں دل کی گہرائیوں میں آج بھی زندہ تھی۔ عرصہ نے آہستہ سے آنکھیں بند کر لی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا دل بے اختیار سرگوشی کر اٹھا۔ کیا ارم آج بھی مجھ سے محبت کرتا ہے؟ یہ خیال آتے اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ وہ انہیں سوالوں، انہیں یادوں اور ارم کے خیالوں میں گم رہی، یہاں تک کہ نہ جانے کب نیند نے خاموشی سے اس کی پلکوں پر اپنا قبضہ جما لیا۔ موبائل کی مسلسل بجتی رنگ ٹیون پر عرصہ کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر سکرین دیکھی۔ نامعلوم نمبر۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے کال ریسیو کی۔ کہاں تھی تم؟ دوسری طرف ارم کی بے چین آواز گونجی۔ ارم، آپ اس وقت؟ باتوں کا وقت نہیں ہے، فوراً گھر کی ساری لائٹس بند کر دو، تمہاری جان خطرے میں ہے۔ عرصہ کا رنگ اڑ گیا۔ کیا مطلب؟ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں راستے میں ہوں، میرے آنے تک دروازہ مت کھولنا اور کال مت کاٹنا۔ عرصہ نے فوراً تمام لائٹس بند کی اور صوفے کے پیچھے دیوار کی اوٹ میں چھپ گئی۔ ارم، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈرنا مت، میں بس چند منٹ میں پہنچ رہا ہوں۔ اسی لمحے باہر کسی کے چھلانگ لگا کر اندر آنے کی آواز آئی۔ ارم، کوئی گھر میں ہے؟ اس نے سرگوشی میں کہا۔ وہیں چھپی رہنا، باہر ہرگز مت نکلنا۔ مگر ارم کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ زوردار دھماکے سے دروازہ ٹوٹ گیا۔ ایک نقاب پوش شخص اندر گھسا اور لمحوں میں عرصہ کو بازو سے گھسیٹ کر باہر نکال لیا۔ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو۔ اس کی چیخ کے ساتھ موبائل ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر جا گرا۔ دوسری طرف ارم کا دل جیسے رک گیا۔ اس نے گاڑی کی رفتار مزید تیز کر دی۔ 10 منٹ کا راستہ اسے صرف 5 منٹ میں طے کیا۔ گھر کے باہر گاڑی روکتے ہی ہاتھ میں پستول لیے اندر داخل ہوا۔ عرصہ، اس کی آواز پورے گھر میں گونج اٹھی۔ اس نے دونوں کمرے چھان مارے مگر عرصہ کہیں نظر نہ آئی، صرف فرش پر پڑا اس کا موبائل خاموشی سے پوری واردات کی گواہی دے رہا تھا۔ ارم نے موبائل اٹھایا، جبڑے بھیجے اور فوراً اپنی ٹیم کو اطلاع دی۔ چند ہی لمحوں میں پولیس وہاں پہنچ چکی تھی مگر عرصہ وہ کہیں نہیں تھی۔ ارم کے موبائل پر انسپکٹر بلال کی کال آئی۔ سر، میڈم کو ایک گاڑی میں لے جایا جا رہا ہے، میں لوکیشن سینڈ کر رہا ہوں، آپ فوراً پہنچے، ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں۔ کال ختم ہوتے ہی ارم تیزی سے گاڑی میں بیٹھا اور پوری رفتار سے لوکیشن کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اغوا کار ایک ویران کھنڈر کے پاس رکے۔ انہوں نے عرصہ کو بے دردی سے گاڑی سے نیچے دھکا دیا۔ وہ زمین پر گری تو اس کے ہاتھ اور کلائیاں بری طرح زخمی ہو گئی۔ ایک نقاب پوش شخص نے پستول نکال کر اس کے سر پر تان دی۔ عرصہ نے خوف سے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا مگر گولی چلنے سے پہلے ہی یکے بعد دیگرے کئی فائر گونجے۔ اغوا کاروں کے ہاتھوں اور ٹانگوں میں گولیاں لگی اور وہ درد سے چیختے ہوئے زمین پر گر گئے۔ پولیس، کوئی ہلنے کی کوشش نہ کرے۔ ارم اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ چند لمحوں میں تمام اغوا کار پولیس کی گرفت میں تھے۔ عرصہ نے کانپتی ہوئی نظروں سے ارم کو دیکھا جو اس کے لیے ایک محافظ بن کر آیا تھا۔ وہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ارم نے خاموشی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم محفوظ ہو، اب کچھ نہیں ہوگا۔ عرصہ نے نم آنکھوں سے اس کے چہرے کو دیکھا جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ واقعی آ گیا ہے، مگر اگلے لمحے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور وہ بے ہوش ہو کر ارم کی باہوں میں ڈھہ گئی۔
عرصہ! अरब ने घबरा कर उसे पुकारा, फिर उसे अपनी कीमती इमानत की तरह बाहों में उठाकर तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ गया। सुबह शादी की हल्की रोशनी कमरे में फैल रही थी जब अरसा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। चंद लम्हे उसे कुछ समझ रहा है, फिर नजर उठा हाथ में लगी ड्रिप पर पड़ी तो इसे एहसास हुआ वो अस्पताल में है। इसने गर्दन मोड़ कर देखा। अरब खामोशी से कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे स्याह हल्के बता रहे थे कि इसने पूरी रात एक पल भी आंख नहीं झपकी। कैसी हो? उसने नरमी से पूछा। मैं यहाँ कैसे? अरसा ने उलझन से कहा। मैं तुम्हें यहाँ लाया था। अरब ने आहिस्तगी से इसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। इसके लहजे की अपनायत ने अरसा का दिल लरजा दिया। वो लोग कौन थे जो मुझे मारना चाहते थे? अरसा ने बेख्तियार अपना हाथ खींच लिया। अरब के चेहरे पर सख्ती उतर आई। वही लोग जिनके हवाले तुम 4 साल पहले एक अधूरा वादा तय कर चली गई थी। अरसा ने हैरानी से देखा। ज़्यादा अनजान मत बनो अरसा, बहुत हो गया। आखिर किसी की मोहब्बत का इम्तिहान लेने के लिए 4 साल काफ़ी नहीं होते? कब तक मुझे सज़ा देती रहोगी? उसकी आवाज़ में बरसों का दर्द था। अरसा की आंखें भर आई। अरब मैं वो कुछ कह ना सकी। अरब उसके करीब आ गया। जानती हो अगर कल तुम्हें कुछ हो जाता तो शायद मेरी सांसें भी रुक जाती। इन 4 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा जब मैंने तुम्हें याद न किया हो। तुम्हारे अल्फाज ने मुझे थोड़ा ज़ख्मी किया। मैंने लाख कोशिश की तुमसे नफरत कर सकूं, मगर हर बार मोहब्बत जीत गई। आज भी मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। अरसा के आंसू खामोशी से बहने लगे। आई एम सॉरी अरब, मुझे माफ़ कर दो। अरब ने फ़ौरन अपनी उंगली उसके लबों पर रख दी। माफ़ी नहीं, अब साथ निभाने का वक्त है। वह हल्का सा मुस्कुराया, फिर मोहब्बत से उसकी आंखों में देखते हुए बोला, क्या मुझसे निकाह करोगी? अरसा ने बेयकीनी से उसे देखा। अरब मैं इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पर हूँ। वो हंस पड़ी। अरब ने मुस्कुरा दिया। बस एक बार हाँ कह दो, बाकी देखना तुम्हारा ये एसपी सब संभाल लेगा। उसने फिर से उसका हाथ थाम लिया। अरसा इसे खामोशी से देखते रही, फिर आयशा से बोली, आपकी मंगनी हो चुकी है एसपी साहब, मुझे किसी की बद्दुआएं नहीं चाहिए। अरब के लबों पर पुरसकून मुस्कुराहट आ गई। मंगनी दिल के रिश्तों से बड़ी नहीं होती, और जो रिश्ता मजबूरी और साजिश पर कायम हो उसकी मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसकी आंखों में देख कर धीरे से बोला, सिर्फ एक जवाब चाहिए मुझे। उसने इसका हाथ अपने दिल पर रख दिया। विल यू मैरी मी अरसा? अरसा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने मुस्कुराते हुए सर इस बात पे हिला दिया, और अरब ने सुकून भरी एक गहरी सांस ली, जैसे बरसों बाद उसकी बिखरी हुई दुनिया दोबारा अपनी जगह लौट आई हो। अरसा कमाल बिनते कमाल अहमद आपका निकाह अरब निसारी वल्द मलक निसारी के साथ 50 लाख से सिक्का राजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर अरसा ने कबूल है कहा। इस वक्त वो मस्जिद में मौजूद गवाहों की मौजूदगी में निकाह की सुन्नत अदा कर रहे थे। अरसा के सर पर किसी सरपरस्त के ना होने की वजह से अरसा का वली इंस्पेक्टर बलाज बना। मुबारक हो, निकाह मुकम्मल होते मुबारकबाद कहते बलाज अलहम के गले से लगा। फाइनली मैंने तुम्हें पा लिया। अरब अरसा का हाथ थामे मस्जिद से बाहर आया था। अरब मुझे डर लग रहा है। वो थोड़ा घबरा रही थी। किससे? इसके मायने खेज लहजे पे अरसा ने अपनी उंगलियां मोड़ते इसे देखा। आपकी वालदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो वो कैसे मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाएंगी? उसकी बात पे अरब के माथे पे बल पड़े। वो संजीदगी से उसे देखने लगा। गाड़ी में बैठो, फिर बात करता हूँ। उसे गाड़ी में आराम से बिठाते हुए खुद भी ड्राइविंग सीट पे आया और गाड़ी को रोड पर डाल दी। अरसा उसकी जानिब देखते हुए उसके जवाब की मुंतज़िर थी। अरसा, मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं। क्या ज़रूरत है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और घर वाले कभी भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन आपकी वालदा वो जा चुकी है। 4 साल पहले उन्होंने यही कहा था। अरसा ने थके मारने अंदाज में सीट के साथ टेक लगाई। वो मेरी लाइलमी में हुआ था और इनका शिकार तुम थी, मैं नहीं। और अरब निसारी की आदत है कि वो जब भी बात करता है सामने से करता है। उन्होंने जो किया इसके बाद अब वो मज़ीद कुछ करने के काबिल नहीं रही। इसलिए अपने दिमाग से तुम इन सब सोचों को निकाल दो और सिर्फ मुझ पे फोकस करो। 4 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया। 4 साल कहने की बात है अरसा, और एक दिन भी तुम्हें मुझ पे तरस नहीं आया कि तुम मुझसे रब्ता कर लेती। अरब, क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? अरसा की बात पे अरब ने इसे मोहब्बत से देखा। अरसा, माफ़ कर चुका हूँ कब से, लेकिन भुलाने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ, अगर अरब के अरसा अपने प्यार मोहब्बत और चाहत से इस दिल पे मरहम लगा दे तो वो ज़ख्म खुद ब खुद भर जाएंगे। अरब के गंभीर लहजे पे अरसा की पलकें झुक सी गई। अरब ने उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए लबों से लगाया। मोहब्बत का एक असूल है अरसा, कि इसका कोई असूल नहीं। चाहो तो बस चाहे जाओ, वरना मर जाओ। वो न जाने कौन सी फिलासफी झाड़ रहा था। अरसा को उसकी बातों से खौफ सा महसूस हुआ। वो इस कदर इससे मोहब्बत करता था कि अपने घर वालों के खिलाफ जाकर बिना किसी को बताए अरसा से निकाह कर लिया था। अब वो कितने बाद दावे और धरने के साथ इसे अपने घर लेके जा रहा था। इंसारी विला के गेट के अंदर गाड़ी एंटर हुई। अरहम अरसा का हाथ मजबूती से थामे अंदर की जाने बढ़ा। वो अभी हॉस्पिटल से ही कुछ देर पहले डिस्चार्ज हुई और निकाह करते वो अरब के साथ घर आई थी। उसकी तबीयत अभी मुकम्मल तौर पर संभली नहीं थी, लेकिन अरब अब उससे 1 मिनट भी दूरी नहीं अपना सकता था।
اس لیے اسے اپنے ساتھ گھر لے کے آ گیا۔ مسز نمرہ احسن احمد انصاری اور دیدے وہاں موجود تھے۔ انہوں نے ارم کے ساتھ عرصہ کو ہاتھ پکڑ کر اندر آتے دیکھا تو ماتھے پہ بل ڈال گئے۔ ارم یہ کون ہے اور تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے؟ مسٹر انصاری نے دبے سرد لہجے میں پوچھا۔ اچھا ہوا آپ سب یہاں موجود ہیں، بہتر ہے کہ آپ میری بیوی سے مل لیں، ہم نے آج نکاح کر لیا ہے۔ محبت پاش نظروں سے عرصہ کو دیکھتے ہوئے اس نے سامنے کھڑے نفوس پہ بم پھوڑ دیا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ ابھی کل ہی تو تمہاری منگنی ہوئی ہے خولا کے ساتھ، اور آج تم نکاح کر کے آگے کسی اور لڑکی کے ساتھ؟ یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے تم نے؟ مسٹر انصاری نے ارم کو آڑے ہاتھوں لیا، جبکہ نمرہ بیگم غصے سے اس کو گھور رہی تھی۔ بابا یہ سچ ہے، اور ہم یونیورسٹی سے دوسروں کو پسند کرتے تھے اور شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن مما بیچ میں آ گئی، اور مما اب خود بتائے گی کہ آپ نے کیا کیا یا میں سب کو بتاؤں؟ ایس پی ارم انصاری نے ڈائریکٹ نمرہ احمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ وہ بھول رہی تھی وہ ایک ایس پی تھا، دیر سے ہی صحیح لیکن راز سے پردہ اٹھ چکا تھا۔ ہمیشہ چوٹ دل پہ اپنے ہی دیتے ہیں، کیونکہ غیروں کو کیا پتہ دل کی جگہ کہاں ہے۔ ارم ایسا نہیں ہو سکتا، محفل میں ٹاٹ کا پیمنٹ نہیں لگ سکتا۔ نمرہ بیگم کی اتنی بڑی بات پہ ارم نے لب بھیجے۔ فیصلہ ہو چکا ہے، میں نکاح کر کے لایا ہوں، عرصہ میری بیوی اور میرے ساتھ ہی اسی گھر میں رہے گی۔ ارم نے ایک لفظ پہ زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کا لب و لہجہ تیز ہوا۔ دیدے بس اسے دیکھتی رہ گئی۔ بابا عرصہ میرے ساتھ اب اسی گھر میں رہے گی میری بیوی کی حیثیت سے، اور کل میں گرینڈ ریسیپشن دینا چاہتا ہوں۔ اگر آپ میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو بتا دیں، میں عرصہ کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ اس کی بات پہ انصاری صاحب نے گہرا سانس خارج کرتے جسم کو ڈھیلا چھوڑتے وہیں بیٹھتے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو آج ان سے قد میں بڑا ہو گیا تھا اور خود مختار تھا اپنے ہر معاملے میں۔ بیٹا تم بالغ ہو، اپنی مرضی کے مالک ہو، ٹھیک ہے، جو تمہیں مناسب لگے کرو۔ اور وہ جو منیب صاحب کی بیٹی خولا کے ساتھ منگنی کا ڈرامہ کیا، اس کو بھی حل کر لینا۔ وہ اپنی نیم رضامندی دیتے اٹھ کے چلے گئے۔ اندر آؤ بیٹا، دیدی عرصہ کو اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ نمرہ بیگم نے رخ پھیر لیا۔ ارم ان کے پاس آتا ان کے گھٹنوں میں بیٹھا۔ مما میں آپ سے بے حد پیار کرتا ہوں، اپنی جان سے بھی زیادہ، کہ آپ کے لیے اپنے لیے جان دینے سے بھی گریز نہ کروں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ مجھے میرے پیار سے ہی الگ کر دیا۔ اسے اس کی والدین کو لے کر دھمکا کے آپ نے اسے مجھ سے دور کر دیا۔ آپ نے ان 4 سالوں میں میری کربناک حالت دیکھی۔ کتنا عرصہ تو یہ یقین کرنے میں لگ گیا کہ عرصہ نے بے وفائی کی، لیکن آج 4 سال بعد جب اللہ نے اسے ملا دیا تو جانا وہ تو کبھی مجھ سے الگ ہوئی ہی نہیں، وہ تو آپ کو کہنے پہ مجھ سے دور ہوئی اور پھر ہوتی ہی چلی گئی۔ ارم نے کرب سے ان کی جانب دیکھا، ان کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے، اور آج جب مجھے اللہ نے اس سے ملا دیا تو پھر سے چھیننے کی کوشش کی، اسے مارنے کے لیے شوٹر کو بھیجا۔ اس بار اتنا کرب سے ارم بولا کہ نمرہ بیگم نے اپنی آنکھیں میچ لی۔ اتنی کھلی سچائی وہ اس کے منہ پہ مار دے گا، انہیں کیا پتا تھا؟ مما وہ میری چاہت ہے، میری زندگی، میرے جینے کی وجہ۔ ان 4 سالوں میں ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے جدا نہیں کر پایا۔ اللہ نے بھی اس سچی طلب کو دیکھ لیا، اس نے ہمیں ملوا دیا، لیکن انسان ہی راضی نہیں۔ وہ افسوس سے سر نفی میں جھٹک گیا۔ عرصہ پہلے صرف میری محبت تھی، اس لیے جو کچھ ہوا سب سہ گیا، لیکن اب وہ میری بیوی اور اب اسے کچھ بھی ہوا میں نہیں سہن کر پاؤں گا، تب شاید آپ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھو دیں۔ ارحم، وہ جو اٹھ کے جانے لگا، نمرہ بیگم کی درد بھری پکار پہ رکا۔ وہ اٹھتی اس کے پاس آئی۔ معاف کر سکتے ہو اپنی مما کو؟ وہ اس کا چہرہ تھا میں بولی تو ارحم نے انہیں سینے سے لگا لیا۔ ارحم کمرے میں آیا تو عرصہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ اسے اپنے کمرے میں دیکھ کے ایک سکون کی لہر پورے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے باتھ روم کی جانب بڑھا، شاور لے کے آیا تو تمام لائٹس آف کرتا اس کے قریب جا کے لیٹا۔ ایک خوبصورت سا احساس دل میں پنپنے لگا۔ وہ اس کی تھی، اس کے پاس، اس کی دسترس میں۔ وہ زیر لب مطمئن سا مسکرایا اور آگے بڑھ کے اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھا۔ نیند میں عرصہ کی کروٹ لینے پہ وہ ارحم کو ہگ کر گئی۔ خود سے اس کا یوں قریب آنا ارحم کے دل میں انگنت جذبات جگا گیا۔ اس کے سینے پہ سر رکھے وہ گہری نیند میں تھی، لیکن ارحم کی نیندیں اڑا گئی تھی۔ مسز، یہ تو غلط بات ہے، مجھے بے چین کر کے تم خود سو جاؤ۔ وہ ذرا سا اوپر اٹھتا اس کی گال کے ساتھ اپنے گال رب کر گیا۔ وہ ذرا سا کسمسائی، لیکن ارحم کی جسارتیں بڑھتی چلی گئی۔ اس کی میٹھی جسارتوں پہ عرصہ کی آنکھیں نیم واہ ہوئی۔ ارحم سونے دینا، وہ نیند کی خماری میں بولتی ارحم کو مزید بے قابو کر گئی تھی۔ ارحم نے اس کی دونوں کلائیوں کو بیٹھ کے اطراف پہ پن کیا۔ جسٹ لیو می، وہ اس کے گالوں پہ شدت سے جھکا۔ ارحم اتنی جلدی؟ مطلب؟ وہ اس کی بات پہ حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ کچھ وقت دے دے، ابھی تو آج ہاسپٹل سے آئی ہوں، طبیعت بھی ناساز ہے، وہ نیند کی خماری میں بولی۔ عرصہ 4 سال ویٹ کیا ہے، اگر 4 سال پہلے تم مجھے اعتماد میں لے کے مما کی ساری بات بتا دیتی تو آج ہمارے 3 نہ صحیح 2 بچے تو لازمی ہوتے۔ وہ اپنی باتوں سے پھک سے اس کی نیند اڑا گیا۔ 4 سال میں 2 بچے؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ اس کا ماتھا چیک کرتے پوچھنے لگی۔ تمہاری تو؟ ارحم نے آگے بڑھ کے اسے واپس تکیے پہ گراتے اس کے الفاظ اپنے لبوں سے چن لیے۔ آہستہ آہستہ عرصہ کی مزاحمتیں دم توڑ گئی۔ وہ اپنا آپ ارحم کے سپرد کر گئی۔ ان کی چاہت کے ساتھ اللہ کو ان کا صبر واقعی پسند آیا تھا جو ان کو آپس میں ملوا دیا۔